بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ہم یہ کارڈ بنانے لگے ہیں۔ آلریڈی ہم نے اس کو بنایا ہوا ہے پہلے، تو دوبارہ سے انکوائری آئی ہے کلائنٹ کی، لیکن جسٹ آپ کو شو کرنے کے لیے ہم اس کو ری ڈیزائن کریں گے اور دکھائیں گے کس طریقے سے ہم نے اس کو پہلے ڈیزائن کیا ہوا ہے۔ تو ہم اس کو ایگزامپل کے لیے ایک سائڈ پہ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پہ تو مولڈنگ کے لیے ہم اس کو سامنے رکھیں گے اپنے، یہاں پہ ایک ہم بارڈر لگائیں گے کارڈ کے سائز کا۔ کارڈ کا سائز میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا کہ 9.5.5 ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو مارجن بھی سیٹ کر لیں، یہاں سے 2 لائنوں کا مارجن دے لیں، اس کو بریک کروا لیں۔ یہ اندر والی اور یہ باہر والی لائنیں سپریٹ ہو گئی ہیں۔ اب ہم نے یہ پیٹرن بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ غور کریں تو دیکھیں 3 لائنیں آپ کو نظر آئیں گی جو ڈیفرنٹ شیڈ میں ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں یہاں پہ جو کلر ہے وہ لائٹ اسکائی بلو ہے، یہاں پہ وائٹ ہے، پھر ڈارک ہے اور پھر لائٹ بلو ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ اس طریقے سے لائنیں لگی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ایک ہم نے یہاں سے دائرہ لے کے بڑا کر کے لگا لیا ہے۔ اب اس کی شیپ جو ہے ہم یہاں پہ جا کے اس کے برابر میچ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جی ناظرین یہ دیکھیں، اچھا جی۔ اب انہوں نے شیڈز کتنی بنائی ہیں، یہاں پہ غور کریں، وائٹ کا تھوڑا زیادہ ہے، بلو تھوڑا کم ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہاں پہ وائٹ کم ہے، بلو زیادہ ہے۔ تو تھوڑی سی سمجھنے کی ٹیکنیکل بات ہے اس کے اندر، یعنی ایک ہم یہاں پہ پکڑ کے اس کو یہاں پہ لگا دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کو تھوڑا ہمیں چھوٹا بھی کرنا پڑے گا، اس لیے کہ وہ اس کے اندر والے ایریا میں آ جائے۔ یہ دیکھیں جی، ہو گیا جی۔ اچھا، اب اسی کو ہم ایک اور بڑھا کے لگا دیں گے باہر کی طرف۔ تو یہ دیکھیں جی، یہ تینوں بن گئے۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے، سب سے پہلے تو یہ والی جو بیک گراؤنڈ ہے، یہاں سے یہ پکر ٹول لینا ہے، کلر پکر، اور یہ کلر یہاں سے اٹھانا ہے۔ تو ہم نے بیک گراؤنڈ کو ان سائڈ فل کر دینا ہے پکر کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ جو 3 باکس ہم نے لیے ہیں نا، یہ جو 3 ہم نے دائرے لگائے ہیں، 1 2 اور یہ 3، ان تینوں کو یہاں سے اٹھائیں اور اپنے آئیڈیا سے، اندازے کے لحاظ سے یہاں پہ لا کے رکھ دیں۔ یہاں پہ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ 3 کلر ہیں ٹیکنیکلی، ٹھیک ہے جی۔ ان تینوں کو 3 کلر جو ہے وہ وہاں سے پکر سے اٹھائیں۔ سب سے پہلے درمیان والا کلر ہے، ٹھیک ہے جی، یہ آپ یہاں پہ فل کر دیں۔ تو یہ درمیان والا نہیں ہے، یہ لاسٹ والا کلر ہے، تو یہاں سے لاسٹ والا سلیکٹ کریں تو یہ یہاں پہ آ جائے گا۔ اب اس کے اوپر جو ہے، یہ نیچے والے کو شفٹ پیج آپ کے ساتھ اوپر لے کے آئیں اور اس کو کریں وائٹ کلر، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب جو لاسٹ میں 3rd والا بچا ہے، اس کو اوپر لے کے آئیں، شفٹ پیج آپ کے ساتھ، تو یہ ہے وائٹ ٹیکنیکلی۔ تو اس کو پیج ڈاؤن کے ساتھ کنٹرول پیج ڈاؤن دبائیں گے تو نیچے چلا جائے گا۔ اب جو سینٹر والا بچ گیا ہے نا، وہ یہ لائٹ کلر ہے، تو ایسے یہ لگا دیں گے۔ یہ تینوں کلر آ گئے اپنی جگہ پہ۔ اب ان کو ہم نے کیا کرنا ہے جی، ہم نے ان تینوں کو واپس سلیکٹ کرنا ہے، اس لیے کہ ہم ان کی آؤٹ لائنس ختم کر پائیں۔ یہاں پہ رائٹ کلک لیفٹ کلک کر کے آؤٹ لائن ختم، اور اس کو پاور کلک کر کے انسائڈ کر دیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب آپ یہاں پہ غور کریں، آپ کو 3 لیریں ڈیفرنٹ کلرز میں نظر آئیں گی۔ اچھا، اب بات آ گئی جی، لیئر تو ہو گئی۔ اب لیئر کے اندر بھی کچھ لیئر نظر آ رہی ہے، جیسے یہ لائن نظر آ رہی ہے، یہ والی، اور یہ یہاں سے آگے نہیں جا رہی، تو اسی طرح لگا لیں۔ سینٹر میں وائٹ کلر ہے اس کے، آؤٹ سائڈ میں تھوڑا لائٹ کلر ہے، وہ یہیں سے اٹھا لیں۔ اس طرح آپ کسی جے پی جی ڈیزائن کو بھی، یعنی فوٹو انٹرنیٹ سے لے کے بھی آپ ری ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ صرف آپ کو اس کا آئیڈیا ہونا چاہیے کہ کسی کے سے ری ڈیزائن ہوگی ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ انڈرسٹینڈنگ تھوڑی سی چاہیے، تو ٹف نہیں ہے یہ۔ اب اس کو ہم نے کرنا ہے پاور کلپ، یہ پاور کلپ ہو گیا، لیکن اب یہ دیکھیں گے اس کے اندر ہے، تو اس کو کھولیں گے یہاں سے۔ کھولنے کے بعد یہ جو اس کے اندر لائٹ بلو والا کلر ہے نا، اس کو اس کے اندر پاور کلپ کرنا ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ اندر چلا گیا، ابھی دیکھیں اس کے ساتھ میچ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔
اب یہاں پہ بھی ایک پاور کلپنگ پڑی ہوئی ہے، لیکن یہ دیکھیں کتنی ڈیفیکلٹ ہے، یہاں سے تھوڑی اوپر ہے اور اس کے بالکل نیچے ہے، ٹھیک ہے، تو بالکل وہی آئیڈیا ہے، وہی اسٹریٹجی اس کے لیے بھی، یہاں پہ ایک لمبی سی لائن لگا دیں گے، ٹھیک ہے جی، نیچے اس کا وہ شیڈو ٹیپ بھی بنایا گیا ہے، اس کو نیچے بھی بنا دیں گے پلس کر کے، اس کو پیج اپ کر کے اوپر لے آئیں گے، ٹھیک ہے جی، اور یہاں سے کلر بھریں گے اس کے اندر، ٹھیک ہے جی، ڈارک والا، اچھا ڈارک والا کلر تو بعد میں بھی مل جائے گا آپ کو، پہلے یہ ان سائڈ والا کلر بھرنا چاہیے، ٹھیک ہے جی، یہ یہاں سے اٹھایا اس کو اس کے اندر بھر دیا، اب یہ کلر تو آپ نے فل کر دیا ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن ان کی لائن کا بھی کلر ہے، اس کی لائن کا تو کلر نہیں ہے، لیکن اوپر والے کی لائن کا کلر ہے، تو اس کے لیے آپ لائن پہ کلک کریں گے اور اس کے بھی لائن پہ آ کے کلر فل کر دیں گے، ٹھیک ہے جی، اسی طرح دونوں کو اٹھائیں، اس کے لیفٹ رائٹ پہ لے آئیں، لیفٹ پہ لے آئیں، تو اس کو یہاں سے آپ پاور کلپ کروا دیں، اور وہی بات اس کو اس کے نیچے لے کے جانا ہے، ٹھیک ہے جی، تو یہاں سے سب سے پہلے تو آپ اس سارے کو پہ شفٹ اپ کر لیں، اب اپ کرنا ہے لیکن اس کے نیچے جانا چاہیے، اس کو سلیکٹ کر کے شفٹ پہ ڈاؤن کر دیں، دیکھیں جی، یہ ہو گیا جی بالکل اس جیسا، اب آپ کا میٹر ہے وہ آپ نے اسی طرح بنا کے رکھا ہوگا، وہ لا کے اٹھا کے اپنی جگہ پہ فکس کر دیں، ٹھیک ہے جی، اب یہاں پہ نیم اور ڈیزیگنیشن ہے، میں نیم ڈیزیگنیشن اور اس کے ساتھ ہی اس کا موبائل نمبر بھی اٹیچ کرنا چاہ رہا ہوں، تو مجھے یہ والا ڈبہ تھوڑا بڑا چاہیے، اس کے لیے پاور کلپ کے اندر جاؤں گا اور یہاں سے جا کے یہ والا ڈبہ پکڑ کے میں اس کو دونوں کو لائنوں کو پکڑ کے تھوڑا سا بڑا کر دوں گا، ٹھیک ہے جی، ہو گیا جی، یہاں میں نے نام ٹائپ کیا تھا کچھ ٹائم پہلے، تو وہ وہیں سے اٹھا لیتے ہیں، یہ لیں جی، یہ لیں جی، یہ آدمی کا نام آ گیا، ابھی اس کے نیچے اس کا موبائل نمبر جو ہے وہ ایڈ کر لیتے ہیں، نمبروں کو اس طرف لے کے آئیں گے ای میل کو، اور یہاں پہ لکھ دیں گے ابو ظہبی یو اے، ٹھیک ہے جی، اسی کے سے یہ ایڈٹ ہو گیا، اور اس کو یہاں سے رائٹ کی طرف الائن کروا دیں گے، ٹھیک ہے جی، اسی لائن کو یہاں پہ لا کے پلس کر دیں گے، شفٹ پکڑ کے اس کے ساتھ اس کو لیفٹ کروا دیں گے، اور یہاں سے اس کی ٹیکسٹ الائنمنٹ لیفٹ کی طرف کروا دیں گے، یہاں پہ میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں موبائل نمبرز، ٹھیک ہے جی، ٹیلی فون اور فیکس نمبر، سوری، تو یہ رہے جی ٹیلی فون اور فیکس نمبر، تو میں نے اسی ٹیکسٹ کو اس طرف موو اس وجہ سے کیا ہے کہ مجھے اس کی دوبارہ سے فارمیٹنگ نہ کرنی پڑے، دوبارہ سے کلرنگ، سائزنگ یا کچھ اور چیز کو نہ چھیڑنا پڑے، کیونکہ اگر ان ٹیکسٹوں کو میں سلیکٹ کروں گا تو وہ دیکھیں 7.8 کی سائزنگ میں پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی آپس میں اسپیسنگ بھی ڈفرینٹ ہے، تو یہ ہوا ہے، جسٹ مجھے ری ٹائپ کرنا ہے، لیکن ری ٹائپ ویری سینسٹیو ایشو ہے، آپ ری ٹائپ میں کوئی مسٹیک نہیں کریں، کیونکہ زیادہ تر ہم ری ٹائپ میں مسٹیک کر جاتے ہیں، اور ڈیزائنروں کے عموماً فالٹ جو ہے وہ یہی ہوتے ہیں کہ وہ ری ٹائپ میں مسٹیک کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کا فوکس اپنے ڈیزائن کی طرف ہوتا ہے، کلائنٹ کے میٹر کی طرف نہیں ہوتا ہے، تو بہرحال ویری کیئرفلی ری ٹائپ آپ کریں تو کلائنٹ سے ویریفائی کروا لیں، یہ بیٹر ہے آپ کے لیے، کلائنٹ کے لیے، دونوں کے لیے بیٹر ہے، غلطی ہوگی تو کیا فائدہ ہے، نقصان ہو جائے گا، تو ناظرین یہ دیکھیں، یہ ہمارا کارڈ جو ہے آلموسٹ جو کلائنٹ نے ہمیں ڈیٹا پرووائڈ کیا ہے اس کے حساب سے ڈن ہے، ٹھیک ہے جی، تو اب ہم نے اس کا کیا کہتے ہیں بیک سائڈ نہیں بنائی ہے، ہم اس کی بیک سائڈ بھی بنا دیتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ ہم جو کارڈ یوز کرتے ہیں، جو یہاں پہ اسٹینڈرڈ کارڈ یوز ہوتا ہے وہ ڈبل سائڈڈ ہوتا ہے، تو بیک سائڈ میں تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، یہ آن دا مومنٹ ہے، ہو سکتا ہے کلائنٹ بعد میں کہہ دے جی آپ مجھے بیک سائڈ میں عربی انکلوڈ کر دیں، تو وہ بعد میں دیکھیں گے، ابھی ہم کیا کر رہے ہیں بیک سائڈ پہ صرف اس کا جو لوگو ہے اس کو ہم جو ہے وہ لگا رہے ہیں جی، ٹھیک ہے جی، یہ باہر نکال دیں گے یہاں سے، میں ڈیزائن کو زیادہ نہیں چھیڑنا چاہ رہا، اسی سارے کو پکڑ کے بس یہ یہاں پہ لے آؤں گا اس طریقے سے، اور یہاں پہ اس کو چھوڑ دوں گا، نہیں زیادہ باہر چلا گیا،
पावर क्लिप के अंदर जाऊंगा। तो इस तरीके से नाजरीन इसको यहाँ से मैं सिर्फ लोगो लगा दूंगा यहाँ पे, या अदरवाइज़ आप ये भी कर सकते हैं, ये जो सारा कुछ है पावर क्लिप के अंदर इसको निकाल दें, सॉलिड ग्राउंड रखें, ये भी अच्छी लग रही है। ये जो क्रॉस आप देख रहे हैं मैं क्रॉस ख़त्म करना चाह रहा हूँ, ये यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे और फ्रेम टाइप के अंदर जाके नन कर देंगे, कोई फ्रेम नहीं आएगा उसके अंदर, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो वर्ड ब्लू हैं उनको वाइट कर देना चाहिए। अब जो रेड है वो भी तो टेक्निकली इस कलर के ऊपर बिल्कुल विजिबल नहीं होगा, तो फिर इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए एक आइडिया है छोटा सा, वो ये है कि हम यहाँ पे जाते हैं F11 में और यहाँ से सेंटर में ब्लू करके और इसको राउंड शेप में दे देते हैं, ये वाली शेप अच्छी है। अब हम क्या करते हैं, इसको वापस ब्लू कलर में भेज देते हैं, ठीक हो गया जी। अब इसके दो तरीके हो सकते हैं, पहला तरीका तो ये है कि ये ब्लू थोड़ा सा कम किया जाए। यहाँ पे मैं जाता हूँ F11 में, अच्छा इस बॉक्स को थोड़ा बड़ा कर देंगे। अब क्या करेंगे जी, अब यहाँ से एक और बॉक्स लेंगे। कोई भी काम करने के बेशुमार तरीके हो सकते हैं, बस ये है कि आपका तरीका कौन सा है, ये बस बेस्ट चीज़ है। अगर आपका तरीका जल्दी और क्या कहते हैं खूबसूरत लगता है तो वही बेस्ट है। F12 के अंदर जाके हम 3 की लाइन दे देंगे, 3 पॉइंट की, और इसके स्केल विद इमेज और राउंड कॉर्नर की ऑप्शन देने के बाद इसको वाइट कर देंगे। तो ये ऑलमोस्ट डन है, ठीक है जी। अगर कुछ आपने एक्स्ट्रा डालना है तो आप यहाँ से उसका ईमेल और अबू धाबी का जो वर्ड है वो उठा के ला के आप यहाँ पे सेंट्राइज कर दें, यहाँ से अबू धाबी वगैरह रिमूव कर दें, सिर्फ ईमेल रहने दें और उसको थोड़ा चाहे तो बोल्ड कर दें, और दूसरा चाहो तो आप उसको ब्लैक कलर दे दो, थोड़ा सा आउट ऑफ शेड चला जाएगा, ठीक है, काफ़ी अच्छा है। तो अब हम इसको अप्रूवल के लिए भेजते हैं। सबसे पहले इसको सेव करेंगे, ठीक है जी। अप्रूवल से भेजने से पहले क्लाइंट को आप मस्ट विद साइजिंग अप्रूव करवाएं, ठीक है जी। ये कोरल का टूल है साइजिंग का, ये सिलेक्ट करें, यहाँ कॉर्नर से पकड़ें और ये लास्ट वाले कॉर्नर पे ले जाएं, तो ये यहाँ पे साइजिंग निकाल देगा, ठीक है जी। और चाहे तो इसी को ले लें, चाहे तो दूसरे वाले को ले लें, उसकी टॉप वाली साइजिंग करके, ठीक है। इमेजेस करने के दो तरीके हैं इमेज लेने के, एक तो ये वाला टूल है, इसका नाम हम स्नैपिंग टूल है, विंडो का ही अपना टूल है, कोई सेपरेट सॉफ्टवेयर नहीं है ये। यहाँ जाएं और यहाँ से जाके इसको जो एरिया आपको चाहिए वो एरिया क्रॉप कर लें, ये जस्ट आपकी स्क्रीन को जो है ना वो कैप्चर करता है। तो इसको सेव कर लें, मैं इसका नाम रख देता हूँ Sky1, ठीक है जी। अभी दूसरा तरीका वो तो आपको यकीनन पता होगा कि इसके एक साइड में फ्रेम लगाएं और विद कार्ड सारे डाटे को सिलेक्ट करें और यहाँ से एक्सपोर्ट करें, सिलेक्शन में जाके जेपीजी, और लोगो ऑलरेडी लिखा आ रहा है, ओके कर दें। ओके करने के बाद ऑप्शन आएगी कलर की कि CMYK के चाहिए आपको यहाँ के RGB, तो यहाँ RGB में जाएंगे, उसके बाद हम इसको ओके कर देंगे। तो ये हो गया ओके। इमेजेस को सेंड करने से पहले एक मरतबा खोल के चेक कर लें इमेजेस में प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये देखें नाज़रीन, ये दो इमेजेस हमने बनाई हैं, एक ही चीज़ है लेकिन क्वालिटी का डिफरेंट आएगा। स्क्रीन शॉट जो हमने लिया है उसकी थोड़ी क्वालिटी लो होगी,
عموماً ڈیزائنر لو کوالٹی ہی کلائنٹ کو دیتے ہیں، اس وجہ سے کہ کلائنٹ کسی اور جگہ سے پرنٹ نہ کروا لے. تو بہرحال یہ آپ پہ ڈپینڈ ہے کہ آپ نے کون سی کلائنٹ کو کوالٹی دینی ہے. یہ دیکھیں یہ ذرا لو کوالٹی ہے. اگر ہم دوسرے امیج کو چیک کریں گے جو لوگوں کے نام سے ہے، اس کی کوالٹی اچھی ہے. اچھا یہ دیکھیں اس کی کوالٹی پکسل وائز ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ڈپینڈ آن آپ پہ ہے کہ آپ کلائنٹ کو کیا بھیجنا چاہ رہے ہیں. تو یہ تھا جی ہمارا کورل ڈرا کے اندر بزنس کارڈ کا لیکچر. تو اس طرح کی اور کلاسیں آپ کے لیے لاتے رہیں گے. آپ ہمیں بس دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ. اللہ آپ کا نگہبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.